کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں یہ ہمارے پروفیشن کے حوالے سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو جو ہے کچھ وکلا حضرات کو پسند بھی نہ آئے، لیکن بینگ دا ہیومن بینگ اور جو ہمارے عدالتی معاملات جو چل رہے ہیں جس نہج کی طرف اب آہستہ آہستہ جا رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا، میں نے یہ سوچا ہے کہ کیسے جو ہے کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ عدالت سے بالکل ہی ختم کیے جا سکتے ہیں یا جن کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے آج میں نے جو ٹاپک چنا ہے اس میں یہ ہے کہ سامان جہیز کے جو کیسز ہیں، ڈاوری آرٹیکل کے جو کیسز ہیں، ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، عدالتوں سے کیسے جو ہے وہ ان میں جلدی ریلیف لیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں آج اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور ہماری عوام کے لیے خاص طور پہ یہ بہت اہم ویڈیو ہے. وہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے اور اسپیشلی جو ہمارے جو لا فیلوز ہیں یا پھر لا میکنگ اتھارٹی ہے ان کے لیے بھی، وہ اس حوالے سے کہ سامان جہیز جو ہے انفارچونیٹلی یہ کہہ لیں کیونکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سامان جہیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کر کے یا اس طرح جو ہے وہ لیا جائے لڑکی والوں سے. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لڑکی والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ شادی کے ایک بندھن میں بننے جا رہے ہیں، ایک پوری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ جو سامان جہیز ہے یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ بالکل نہیں کی جانی چاہیے. اسی وجہ سے کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ آگے پھر ان فیوچر جو ہے وہ کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور یہ لڑکی والوں کے لیے سب سے زیادہ جو اس میں شادی کے جو پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ جو سامان جہیز والا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ تو جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے اس کے والدین جو ہیں وہ جو ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے ان کے اوپر جو ہے یہ میں سمجھوں گا کہ برڈن آ جاتا ہے. ویری انفارچونیٹلی وہ سوچتے ہیں کیونکہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا. معاشرہ جو ہے وہ باتیں کہہ لیں یا جہاں پہ اس نے جانا ہے ان کے کہہ لیں کہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی ڈر کی بنیاد پہ وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غیر شرعی ہے اور ڈیمانڈ بالکل نہیں کی جانی چاہیے. دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ ہمارے معاشرے کا جس طرح میں نے بتایا کہ باتوں سے بچنے کے لیے کہہ لیں یا جو ہماری قانون میں پریزمپشن لی جاتی ہے کہ نہیں جی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سامان جہیز ضرور دیتا ہے، اس پریزمپشن کو اور ان عدالت میں جو کیسز ہیں سامان جہیز کے حوالے سے ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میں نے بہت سا سوچا اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہونا یہ چاہیے. پہلے تو میں نے بتایا کہ ویسے سامان جہیز نہیں دیا جانا چاہیے، اس کے اوپر اگر کوئی لا بھی اگر ہے تو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ اگر میں نے دوسری صورتحال جو بتائی ہیں ان میں اگر سامان جہیز دیا بھی جاتا ہے تو ہماری جو لا میکنگ اتھارٹی ہے، ہماری جو گورنمنٹس ہیں، ان کو کمپلسری ایک قانون بنا دینا چاہیے کہ جب بھی نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح خواں جب نکاح کروا رہا ہوتا ہے، اس نکاح نامے کے اندر یا تو پھر ایک شک بنا دی جائے کہ آیا کہ آپ نے کوئی سامان جہیز دیا ہے کہ نہیں لڑکی کی طرف سے. دوسرا یا پھر ایک شک یہ بنا دی جائے کہ اگر آپ نے سامان جہیز دیا ہے تو پھر اس میں اس سامان جہیز کی جو لسٹ ہے وہ اسی ٹائم جو دولہا ہے اس سے سائن انگوٹھا کروا کے ساتھ انیکس کر دی جائے. اس سے ہوگا کیا کہ مستقبل میں نے بتایا کہ ویسے پھر ان فیوچر جو ہے وہ انفارچونیٹلی کئی مرتبہ لیکن
اس طرح ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ پھر معاملات جو ہے وہ عدالت میں آ جاتے ہیں. یہ بالکل ویسے تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مزید سرکمسٹانسز سے بچنے کے لیے, مزید کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے میں یہ حل جو ہے وہ تجویز کر رہا ہوں کہ جب وہ انیکس ہو جائے گی یا پھر اس شک کے بیچ میں لکھ دیا جائے گا کہ ہاں جی سامان جہیز دیا ہے اور اس کی لسٹ جو ہے وہ لفظ ہے, تو پھر کیا ہوگا جب وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہوگا اس کے ساتھ جو لسٹ جو ہے وہ بھی اگر رجسٹرڈ ہو جائے گی تو کل کو جب عدالتی معاملات کے اندر, کیونکہ ہمارے پاس جب بھی کیسز آتے ہیں تو ان کے درمیان کنٹراڈکشن ہی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے 20 لاکھ روپے کا سامان جہیز دیا تھا, لڑکے والے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی 3 لاکھ روپے کا سامان جہیز دیا تھا. یہ مطلب جو آرٹیکلز جو ہے لڑکی والے فار ایگزامپل 200 آرٹیکلز لکھواتے ہیں, اسی طرح جو لڑکے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی 4 آرٹیکل یا 10 آرٹیکل یا 20 آرٹیکل صرف دیے تھے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس اتنا پرولونگ ہو جاتا ہے, کئی سال بیت جاتے ہیں, ان کی ایویڈنس آ رہی ہے, ان کی ایویڈنس آ رہی ہے, ان کے جوابات آ رہے ہیں, ان کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں, اور بنڈل آف جو لٹیگیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں مزید. تو ان تمام کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے جب وہ لسٹ ساتھ یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوگی, نکاح خواں جو ہے وہ ساتھ لے لے گا, اس کو رجسٹر کروا لے گا, تو کل کو صرف ایک کویسچن رہ جائے گا جب وہ لسٹ جو ہے سامنے آئے گی کہ آیا کہ یہ اصلی ہے کہ نہیں. اصلی کہاں سے پتہ چل جائے گی کہ وہ جو سائن اور انگوٹھے ہوئے ہیں دولہے کے وہ دیکھ لیے جائیں, اس کی فرانزک کروا لی جائے, آسانی سے صرف ایک راؤنڈ صرف بچ جائے گا کہ آیا کہ وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ جی ہاں جی یہ ڈاوری آرٹیکل کی جو لسٹ ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کوئی فوج تو کر کے نہیں بنا دی گئی, اور جو آرٹیکل کی کنٹراڈکشن ہے کہ جی ہم نے اتنی مالیت کا سامان دیا, ہم نے اتنی مالیت کا سامان دیا, وہ بھی حل ہو جائے گا اس سے. یہ ایک مختصراً سی ایک تجویز کہہ لیں, اس کو لا میکنگ اتھارٹی کو ایک مشورہ کہہ لیں, اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی وہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کریں کہ جب آپ نکاح خواں کو سے جب آپ نکاح کروا رہے ہوتے ہیں جو ایک پرت ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک لسٹ سامان جہیز کی, میں نے بتایا کہ اگر تو پھر شرم و حیا ہو یا کوئی ایسی بات ہو یا تو پھر سامان جہیز دیں ہی نہ, لیکن اگر آپ سامان جہیز دے بھی رہے ہیں اور لڑکے والے لے بھی رہے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں نا بچتی, پھر تو انہیں بھی سائن کرتے ہوئے یا انگوٹھا لگاتے ہوئے لڑکے کو جو ہے پھر اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, وہ لگا دے پھر انگوٹھا, سائن انگوٹھا لگا دے. اگر وہ سائن انگوٹھا نہیں کرتا تو پھر آپ سامان جہیز دیں ہی نہ. لیکن ان تمام چیزوں سے, ان تمام کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے یہ ایک مختصراً سی تجویز ہے کہ یا تو اس کالم کو جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کر کے اگر سامان جہیز دیا ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کی لسٹ جو ہے ایڈ کر دی جائے, تاکہ میں نے بتایا کہ پھر جب بھی عدالت میں میٹرز آئیں گے تو یہ تمام ڈفرینسز جو آئے گا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا, صرف ایک پہلو بچ جائے گا کہ اس کا فرانزک جب کروا لیا جائے گا کہ سائن انگوٹھے دولہے کے ہی ہیں تو پھر وہ اسے انکاری بھی نہیں ہو سکے گا. تو دیٹس وائی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ بچنے کے لیے اور ٹائم کو جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ اس تجویز کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے. اگر نہیں کیا جاتا تو ود ان ڈیز انشاءاللہ میں اس کے اوپر ریٹ بھی دائر کروں گا ہائی کورٹ میں کہ اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ سکتا ہے, عدالتی ٹائم بھی, اور کلائنٹس بھی سفر ہونے سے بچ سکتے ہیں. یہ جو سالوں کا جو پیریڈ جاتا ہے یہ ڈاوری آرٹیکلز کے حوالے سے صرف میں آج سجیشن بتا رہا ہوں, اس کے اوپر جو حل ہے اس کا بتا رہا ہوں. مزید جو ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں اپنے مزید ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ کیسے جو ہے ان تمام کمپلیکیشن سے باہر جلدی نکلا جا سکتا ہے. لیکن میں نے بتایا جیسا کہ پہلے کہ ہو سکتا ہے ہمارے وکلا حضرات کو جو ہے اس سے اختلاف ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لٹیگیشنز کو جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی لٹیگیشنز, فضول لٹیگیشنز میں اتنے سال گزرنے چاہیے, اور مزید کیونکہ وہ پھر کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں تو ان کو کم کرنا چاہیے. بینگ اے ہیومن بینگ جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. تو دیٹس وائی جو ہے وہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو سلوشن جو ہے وہ نکل آئے گا. اگر نہیں نکلتا تو ہم نکالنے کی ضرور کوشش کریں گے.
نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.